سکھ ہے سکھزم میں ڈگری کر رہے ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ انیشیٹو حضور شیخ الاسلام کے ویژن کی روشنی میں بھی منہاج یونیورسٹی میں لیا، اور آج پورے ملک کا یہ واحد ادارہ ہے جہاں ہندو آ کر ہندوازم میں ماسٹرز کر رہے ہیں، ڈگری کرتے ہیں، سکھ آ کے سکھزم پڑھ رہے ہیں، کرسچن آ کے کرسچینٹی پڑھتے ہیں، اور ان کے اپنے مذہب کے اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں، مسلمان نہیں پڑھا رہے، مسلمان ان ممالک سے لائے ہیں ان لوگوں جو وہاں ریزائڈ بھی کرتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ ایک اور شعبہ پاکستان انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کتنا بڑا گفٹ ہے، آپ لوگوں کو بہت کم اس بات کا علم ہوگا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ شیخ الاسلام نے انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف فتویٰ لکھا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آگے اس فتوے کا نفاذ کیسے ہے اس کی واقفیت نہیں، بس بسے تو آنے جب اپڈیٹ نہیں کریں گے اپنے آپ۔ نفاذ ایسے ہے کہ پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم سٹڈیز کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، جبکہ پوری دنیا کی ہر یونیورسٹیز میں 9/11 کے بعد اسے لازم کر دیا گیا۔ پہلا ڈپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم سٹڈیز کا وہ منہاج یونیورسٹی میں قائم ہوا، حضور شیخ الاسلام کی فکر اور لٹریچر کی روشنی میں۔ اس کے بعد جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کو بھی منہاج یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹ بنا۔ پھر افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس جو مختلف جگہوں پہ آپریشن نہیں کرتے، سوات میں آپریشن کیا، ادھر کیا، ضرب حزب کے اندر اور رد الفساد میں، وہ ان سروس آفیسرز نے خود بتایا کہ جب ہم یہ سوات سے اور بانا سے اور دوسرا جو ایریاز ہیں ان سے دہشت گرد ہم پکڑتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا ان کا کریں کیا، تو ہم نے بطور نصاب شیخ الاسلام کے فتویٰ پڑھانا شروع کیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک نے ہدایت دی، پکڑے ہوئے دہشت گرد۔ یہ ان سروس آفیسرز نے خود بتایا مجھے کانفرنس پہ آئے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کے ٹریننگ کو صرف فتویٰ سے چلایا، اور سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد جن کو دہشت گردی کرتے پکڑا ہے ان کو اللہ پاک نے اصلاح کیا۔ اس وقت سنگاپور حکومت کاؤنٹر ٹیررزم کا سب سے بڑا کورس چلا رہی ہے، پوری دنیا سے پکڑے ہوئے دہشت گرد ان کو روز شیخ الاسلام کا لٹریچر، میں آپ کو ایسے ہوائی بات نہیں بتا رہا، یہ پورا نصاب ان لوگوں کے ساتھ جو یہ چلا رہے ہیں حکومتی لوگ، میں رابطے میں ہوں ان کے ساتھ، وہ پورا بنوایا ہے نصاب، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، سنگاپور حکومت شیخ الاسلام کے لٹریچر سے چلوا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایسی قیادت دی ہے آپ لوگوں کو، پورے پاکستان میں کوئی ایک سیاسی شخصیت، مذہبی شخصیت، دینی علمی کوئی شخصیت شیخ الاسلام کے اس وقت جوتے کے برابر نہیں، اور ہم ان کے ساتھ اپنی قیادت کو سامنے رکھ کر تولنا شروع کریں اور ہم کانفیڈنس محسوس نہ کریں، شرماتے پھریں، جبکہ اللہ پاک نے اس صدی کے مجدد کو ہمارا قائد بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، اور ہم اس خزانے کو چھپاتے پھریں، کانفیڈنس کے ساتھ علل اعلان نہ کہیں کہ ہاں ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں، جو جن کو عالم مغرب مان کر ان کے کام اور لٹریچر کو پھیلا رہا ہے۔ کل رات کانفرنس تھی لاہور میں مینار پاکستان میں، کس کس نے دیکھی؟ زیادہ لوگوں کو دیکھنی چاہیے۔ مینار پاکستان کی 40ویں مرکزی میلاد کانفرنس تھی، جو شیخ الاسلام کا خطاب تھا، واپس گھروں کو جا کر وہ دیکھیں، پڑھی ہوگی فیس بک پر۔ جامعہ الازہر کے مشائخ آئے ہوئے تھے، جامعہ الازہر کے مشائخ، جامعہ الازہر کا تو پتہ ہے پوری دنیا میں اہل سنت کے اسکالرز کو پروڈیوس کرنے کا سب سے بڑا تاریخی ادارہ، 1200 سال، ان کے فتوے کو اہل سنت مانتی ہے۔ اب یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، اس جامعہ کے اس وقت موجودہ شیخ الحدیث اور ان کے ہیڈ ایجوکیشن پروگرامز کے سب سے معروف شخصیت ہوتی، وہ خود آئی ہوئی تھی مینار پاکستان میں، رات انہوں نے خطاب کیا،
آپ جا کر سنیں، ان کے اپنے خطاب کے الفاظ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الازہر میں، جامعہ الازہر میں ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں. یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، یہ الازہر کے اساتذہ کہہ رہے ہیں. اور ہم چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے مولویوں کی باتیں سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بونا دور ہے، یہ بونوں کا دور ہے، اور ہم بونوں کی باتوں پر اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ حساب لگائے چاند کے ہجوم کا. وہ تو زمین پہ کھڑی اونچی عمارت نہیں دیکھ سکتا اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے. چاہے جائے کہ وہ کیٹو پہاڑ کا ہجوم کا اندازہ لگائے کہ اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہر کوئی اپنے سے نیچے کو تو تول سکتا ہے، اپنے سے بڑے کو نہیں تول سکتا. اللہ پاک نے آپ کو قدرتی وہ قیادت عطا کی ہے کہ اس دور میں اس سے بڑا فکری طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، روحانی طور پر نہیں بنایا کسی کو اس دور میں. تو کوئی ان کی ذہانت کا، فطانت کا، بصیرت کا، علمیت کا، روحانیت کا کیا کوئی حساب لگائے گا؟ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے درجے کی بات کرتا ہے. تو پھر جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے، ایسی قیادت اللہ پاک عطا کر دے کہ جس کا حساب اور اس کے ہجوم کا اندازہ ہم نہ لگا سکیں، وہیں پر پھر اعتقاد اور عقیدہ کام آتا ہے، پھر مان لیا جاتا ہے اور اس پر پھر عمل پیرا ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ اللہ پاک نے جو شخصیت عطا کی ہے اس پر اعتقاد ہے. وہ زلیخا کو، وہ جو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کیا بات سکھائی کہ یہ جو حسن یوسف میں مبتلا ہو تو یہ ایسے کسی کو سمجھ نہیں آنا، تو کیوں نہیں ایسا کرتی کہ جو حسن تم نے دیکھا ہے اس پھر زنان مصر، ساری مصر کی خواتین کو جمع کر کے ان کو بٹھا کے دکھا کیوں نہیں دیتی حسن یوسف؟ اس کو دعوت کہتے ہیں. جو ہم میں سے ہر ایک نے یہ دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے. یہ چھپا چھپا کے رکھیں گے، کانفیڈنس کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو عیاں نہیں کریں گے تو وہ حسن جو آپ نے دیکھا ہے وہ کسی کو کب دکھائیں گے؟ وہ تبھی دکھانے کے قابل ہوں گے کہ کانفیڈنس کے ساتھ کہیں ہاں اللہ پاک نے جو قیادت ہمیں اس دور میں عطا کی ہے ویسی کوئی نہیں. پورے پاکستان میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے بتائیں، جو لوگ سیاسی اذواق رکھتے ہیں، میں آپ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت ٹیلی ویژن پر میڈیا کی نظر سے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں کوئی بات کر لیں، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی سیاستدان، کوئی حکمران یا باقی یہ تمام لوگ، ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس پر کوئی آج کل کیچڑ نہ اچھالا گیا یا کسی کا دامن یا لباس صاف ہے؟ کوئی نہ کوئی کیس کسی نہ کسی پر کم یا زیادہ چل ہی رہا ہے، جس پر ہم کئی بار یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں باقیوں کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا ایسا. جب یہ جملہ بولنے کی نوبت کب آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میل ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ میلا ہے، کوئی کم میلا ہے. اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے وہ قیادت عطا کی ہے کہ کوئی سوتے میں بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور اتنی مخالفت کے باوجود مجال ہے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی ان کے کردار پر، تحریک کے کاموں پر، تحریک کے پروجیکٹس کے اوپر مالی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے کوئی انگلی بھی اٹھا کر اشارہ بھی کر سکے. یہ اس دور میں اتنا پاکیزہ کردار، یہ استقامہ فوق الکرامہ ہے. تو اس پر فخر کیا کریں کہ اللہ پاک نے ایسی قیادت کے ساتھ جوڑا ہے اور ایسے مشن کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جو اتنے ستھرے کردار کی مالک ہے کہ کوئی غلطی سے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ قیادت کی انگلی چھوڑے، جو مشن کے ساتھ وابستہ ہے ان کے کردار پر بھی کوئی نہیں یہ نظام سیاست انگلی اٹھاتا. ستھرے. الحمدللہ. یہ
اس دور کے اندر یہ استقامت کا نظام ہے اور یہ پیکر ہے جو انسان بن کرتا ہے۔ تو آج کا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا کریں مشن کے پروجیکٹس کے ساتھ۔ میں نے ایسے چند باتیں بتائیں۔ آج یونیورسٹی اس وقت بین الاقوامی سطح پر کئی یونیورسٹی آف شنگھائی کے ساتھ، کئی آسٹریلین یونیورسٹیز کے ساتھ، کئی امریکن یونیورسٹیز کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹس جوائنٹ وینچرز کی شکل میں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے لوگ انٹو کرتے ہیں، لوک اپ ٹو کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں۔ اسی طرح مرکز کے بے شمار بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہی دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ چند سال پہلے نظام المدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 1300 سے زائد 3 سال کے عرصے ہر سال لائف ممبرشپس کی شکل میں نئے افراد کا کم و بیش اور کچھ نہیں تو 1 لاکھ کے قریب ہر سال نئے افراد کا اضافہ مشن میں ہوتا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے۔ تعلیمی ادارہ جہاں اسکولز کی شکل میں 1.25 لاکھ بچہ پورے ملک میں ایسا ہے اور 50% سے زیادہ ان کی مدد کی جاتی ہے، اور اتنے بچوں کی کفالت کا انتظام ہے جو پورے ملک میں تحریک منہاج القرآن